اختر مینگل صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ قوموں کا جو ہے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا، آپ نے درست کہا، اور آپ نے جو خود مختاری کی بات کی، مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے ایز اے رپورٹر کہ ہم بہت دور ہیں جو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب، آپ پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں، اور جب آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ بنے، عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی حصہ بنے، تو آپ نے کچھ شرائط رکھی۔ اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ آپ لوگ حل کریں۔ جب حکومت میں جاتے ہیں تو تب میں جب آپ سے ملتی ہوں تو آپ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں۔ یہ جو آپ کے اتحادی ہیں مین سٹریم پارٹیز، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، سعید الخان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ تو مانتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان میں کیپیسٹی نہیں؟ کیا ول نہیں؟ کیا یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ واٹ از دا پرابلم سر؟ شکریہ منیزہ۔ دیکھیں، مسئلہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اور اگر کوئی اس کو حل کرنا چاہتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے ہی حل ہوگا، نہ ہی ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بندوق سے حل ہوگا، نہ ہی ہماری فوج کے توپوں سے حل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ حل کرے گی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو اور دوسرے ہمارے ملیٹنٹس جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کو حل کریں، لیکن حل نہیں ہوگا۔ یہ سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل لوگ ہی، اور وہ پولیٹیکل لوگ قیادت بااختیار ہوں، چونکہ جو ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے ادوار میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت سے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا مسنگ پرسنز کی بازیابی پر، ابتدا میں تو انہوں نے ہمارے ان نکات پر اتفاق کرتے ہوئے ان ڈاکیومنٹس پہ سائن بھی کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اس بارے میں بااختیار ہوں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کو بھی پتہ چلا کہ نہیں، بلوچستان جو ہے نا وہ کیا زون کہیں گے آپ اس کو، غیر ممنوعہ علاقہ ہے، اس میں کسی بھی سیاسی مداخلت کی اجازت نہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے یا اپنے اقتدار کی مدت میعاد کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی اور بلوچستان کے حقوق کی قربانی دینے میں جو ہے نا انہیں گریز نہیں کی۔ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہماری بہت بڑی منتوں کے باوجود ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندگی شامل تھی کہ وہ جائیں بلوچستان میں۔ یہ ہماری تجویز پر انہوں نے اس پر اتفاق کیا، اور پارلیمنٹ کے سے جو ہے اس کی اپروول دی گئی کہ وہ جائیں بلوچستان میں، وہ پولیٹیکل لوگ جا کے وہ خود اینالائز کریں، وہ صرف بلوچ یا بلوچ قوم پرستوں کی بات کو نہ سنیں۔ وہاں پر جو اب کے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہاں پہ ٹریڈ یونینز ہیں، وہاں پہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں پہ علاقے کے لوگ ہیں، وہاں پہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور پھر کسی کنکلوژن پر آئے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس دن کے بعد ایک بھی میٹنگ اس پارلیمانی گروپ کی نہیں بلائی گئی۔ کیوں نہیں بلائی گئی ہو؟ شاید کہیں سے وہی نازل ہوئی ہوگی۔ اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے ایک بل تھا، جو اس وقت کی منسٹر ہیومن رائٹس تھی، انہوں نے بھی کہا تھا جی وہ بل جو ہے مسنگ ہو گیا ہے۔ اس کو بڑی مشکل سے ہم نے کسی عقوبت خانوں سے نکال کے لایا ہے اس بل کو، اور جب ہم لوگ نے پی ڈی ایم کی حکومت کو مجبور کیا تو اس میں ایسی ترامیم لائی گئی تھی جو مطلب قابل عمل درآمد نہیں تھی، جس میں ایک شک لائی گئی تھی کہ اگر کسی نے غلط انفارمیشن دی تو اس کو 7 سال کی سزا دی جائے گی۔ ایک تو پہلے سے ہی
ہم لوگوں کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اگر یہ اس پر شک ڈال دی جاتی تو وہ دو داری تلوار ہو جاتی. اور وہ بل بھی جب ہم نے اس میں کافی شور مچایا، وہ نقطہ اس سے نکال دیا گیا، لیکن وہ پھر ہمارے مسنگ پرسنس کی طرح پھر سے مسنگ ہے. تو اس کا حل واحد ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے، اور وہ لوگ جو غیر جانبدار ہوں. مجھے تو یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں مجبور لگتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہیں، ہم نیشنلسٹ بھی شاید بائزڈ ہوں یا جانبدار ہوں. کوئی ایسے مینڈیٹر لائے جائیں جو نہ میرے چاچا کے لڑکے ہوں نہ کسی اور کے مامے ہوں، وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو خوش اسلوبی کی طرف، حل کی طرف لے جائیں. اور وہ جن پولیٹیکل پارٹی جس میں یہ جرت ہو، وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ حکومت جس میں وہ جرت ہو، لیکن مجھے کوئی جرت مند لوگ ہی نظر نہیں آ رہے، معذرت کے ساتھ.